بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قرآن پاک کا سورہ قصص کی آیت نمبر 57 کے اندر یہ خوبصورت مضمون ہے، جس کو پڑھ کے سمجھ کے سن کے ذہن کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ کائنات کے اندر وہ کون سی بستی ہے جس کے اندر ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں، جس میں پھلوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جس میں ہر قسم کے انعامات پائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے، لیکن اس آیت کو پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اور وہ کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کیا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، کہ اے نبی، اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اس کے بدلے کے اندر کیا ہوگا؟ نتخطف من ارضنا، ہم اس زمین سے نکال دیا جائے گا، ہمیں اس زمین سے اچک لیا جائے گا، ہمیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے گا۔ یعنی کویا کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ اے آمینہ کے لال، محبوب کبریا، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو بھی پیغام لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حق ہے، لیکن اگر ہم نے آپ کی اس ہدایت کو مان لیا، آپ کی اس ہدایت کو تسلیم کر لیا، تو پھر ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی وہ بڑے بڑے جو ہمارے گرو ہیں، بڑے بڑے ہمارے وڈیرے جو ہیں، سردار جو ہیں، وہ ہمیں یہاں سے پھر نکال دیں گے، اس بات پہ مجبور کریں گے کہ ہم یہ زمین ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو ان کے اس انداز کو خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ جو تمہارا انداز ہے، یہ جو تمہاری فکر ہے، یہ جو تمہاری سوچ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں جگہ نہ دی، کیا ہم نے تمہیں امان نہ دی، ایسی امن والی زمین میں، ایسی حرم والی زمین میں ہم نے تمہیں جگہ نہ دی، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس میں ہر قسم کے پھل دوڑے ہوئے آتے ہیں، کہ ہم نے تمہیں ایسی زمین میں پناہ نہ دی، جگہ نہ دی، امن اور حرم والی زمین کے اندر تمہیں رہائش اور ٹھکانہ نہ دیا، جس کے اندر ہر قسم کے پھل دوڑے ہوئے آتے ہیں، کس انداز میں؟ رزقا من لدنا، ہماری طرف سے بطور رزق، ہماری طرف سے بطور رزق تمہارے پاس یہ سارے انعامات آ رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ سامعین محترم، یہ آیت اپنی جگہ پہ یہاں ایک باریک سا نکتہ ہے، ایک باریک سا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جو مرضی بھی ہو جائے، اگر اس وجہ سے راہ راست کی طرف نہیں آتے اور اس وجہ سے اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا، ہمیں رہائش نہیں ملے گی، ہمیں سکون نہیں ملے گا، تو اس بات کی پرواہ نہ کرو، رزق کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے، رزق میں نے اپنے ذمہ لگا رکھا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ رازق کی بارگاہ میں جھکتے رہنا، خالق کائنات کی باتوں کو مانتے رہنا، اللہ کے رسولوں کی باتوں کو مانتے رہنا، تمہارے ذمہ یہ ہے۔ جو رزق کا معاملہ ہے، رب فرماتا ہے میں نے تو تمہیں اس بستی کے اندر دیا جو بظاہر اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں، دور تک آباد زمین نظر نہیں آتی، میں نے وہاں بھی تمہارے ہر قسم کے پھل بطور رزق تمہیں عطا فرما دیے۔ جب میں تمہارے لیے وہاں رزق پیدا کر سکتا ہوں اس انداز میں، جب تم مجھے نہیں مانتے تھے تو یہ کچھ تھا، اگر مجھے مان لو گے تو پھر میں تمہیں کیسے کیسے انعامات عطا فرماؤں گا۔ تو سامعین محترم، میں اور آپ بھی اگر جائزہ کریں کہ ہم مالک کی نافرمانیاں صبح سے شام تک کتنی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی مالک رزق بھی دیتا ہے،
مالک نے مکان بھی دیے ہیں، سارے انتظامات مالک فرما رہا ہے، تو اگر اس کی مان کر چلیں گے تو پھر مالک کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔